السلام علیکم۔ ایک خوبصورت جوان خاتون اپنے بیٹے کو پاس کے اسکول میں اردو سیکھنے کے لیے بھرتی کروا آئی۔ اردو پڑھانے والا استاد اس عورت کی خوبصورتی کے بارے میں جانتا تھا۔ چھٹی کے وقت استاد نے اس کے بیٹے سے کہا کہ اپنی امی کو میرا سلام کہنا۔ بیٹے نے آ کر ماں کو کہہ دیا کہ استاد صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ خاتون نے بھی بیٹے کے ہاتھوں سلام کا جواب بھیج دیا اور یہ سلسلہ ہفتے بھر چلا۔ خاتون نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور اگلے دن بیٹے سے استاد کو کہلوایا کہ امی نے شام کو گھر پر بلایا ہے۔ استاد خوش۔ 3 دن سے نہایا نہیں تھا، اس لیے نہا لیا، باسی شیروانی کو استری کروایا، خوشبو مارا اور پہنچ گیا اس عورت کے گھر۔ خاتون نے پہلے آؤ بھگت کی، چائے ناشتہ کروایا، پھر بیٹے کی تعلیم کے بارے میں معلومات لیں۔ استاد رسمی باتیں کرنے کے بعد اپنی اصلیت پہ آ گیا اور اس نے خاتون کو کہا کہ ماشاءاللہ آپ کو خدا نے بڑی فرصت میں تراشا ہے لیڈی۔ وہ تو ہے، شکریہ استاد، مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے۔ محترمہ خاتون: جی ہاں وہ تو ہے، پر یہ بات اگر میرے شوہر نے سن لی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ آتے ہی ہوں گے، آپ اب جائیے، کل شام کو پھر آئیے گا، تب بات کریں گے، میں انتظار کروں گی۔ استاد چلنے ہی والا تھا کہ باہر سے اس خاتون کے شوہر کی آواز آئی، کون گھر میں گھسا ہے حرام خور؟ استاد نے گھبرا کر خاتون سے پوچھا، میں چھپ جاؤں؟ خاتون نے اسے ساڑی پہنا دی، گھونگھٹ کروا دیا، گندم پیسنے والی پتھر کی چکی کے پاس بٹھا دیا اور کہا، آپ آہستہ آہستہ گندم پیسیں، میں انہیں چائے وغیرہ پلا کر باہر بھیجتی ہوں، آپ موقع دیکھ کر بھاگ جائیے گا۔ استاد لگا چکی چلانے اور گندم پیسنے۔ شوہر داخل ہوا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ خاتون: پڑوس میں نئے کرایہ دار آئے ہیں، ان کی بیوی ہے، گندم پیسنے آئی ہیں۔ شوہر اور بیوی بہت دیر تک ہنسی مذاق اور باتیں کرتے رہے۔ 1 گھنٹے بعد شوہر نے کہا کہ میں ذرا کونے کی دکان سے پان کھا کر آتا ہوں، اور باہر نکل گیا۔ 1 گھنٹے سے گندم پیستے پیستے پسینے میں شرابور استاد نے ساڑی اتار کے پھینکی اور آنا پھانا میں وہاں سے سرپٹ بھاگ گیا۔ 15 دن بعد عورت کے بیٹے نے اسکول میں استاد سے کہا، ماں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ استاد گرجے، حرام خورو، آٹا ختم ہو گیا ہوگا، کیا 20 کلو آٹا کھا گئے؟ جواب، دوبارہ سلام بھیجا ہے۔ ایک مشاعرے میں محفل میں ایک شاعر اپنا کلام سنا رہا تھا، اسی دوران ایک اعلان ہوا کہ اشرف بھائی جہاں بھی ہیں فوراً اپنے گھر چلے جائیں، ان کی اہلیہ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اشرف بھائی اٹھ کر جانے لگے، تبھی کچھ دور بیٹھی ان کی بیوی بولی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مشاعرے میں ہی آئے ہو یا کہیں اور تو نہیں گئے؟ جج صاحب: تم نے ایک ہی دکان سے مسلسل 3 دن چوری کیوں کی؟ چور: میں نے صرف 1 دن بیوی کے لیے سوٹ چوری کیا تھا، باقی 2 دن تو کلر تبدیل کرنے گیا تھا۔ ایک دوست نے پوچھا، نادرہ میں کوئی جاننے والا ہے؟ پوچھا کہ یار کام بتاؤ، کہنے لگے کہ آپ کی بھابھی اپنا نام تبدیل کروانے کا کہہ رہی ہے، 1 ہفتے سے ضد کر رہی ہے کہ میں اپنا نام آسیہ رکھنا چاہتی ہوں۔ دوست نے کہا کہ تم اپنا رویہ تبدیل کرو، انسان بنو اور تمیز کے ساتھ رہنا سیکھو۔ بھابھی اپنا نام نہیں تبدیل کروانا چاہ رہی، تمہیں اشارے کنائے میں فرعون کہہ رہی ہے۔ 2 میراثیوں کو پھانسی ہوئی، دونوں سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو پہلے میراثی نے سارنگی سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میراثی سے پوچھا گیا کہ کتنا وقت درکار ہوگا؟
میراثی بولا، اگر کسی تجربہ کار استاد سے سیکھیں تو 20 سے 25 سال لگتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ عمر کتنی ہے؟ جواب ملا 40 سال۔ اچھا تو 65 سال کی عمر میں پھانسی چڑھو گے؟ میراثی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جو رب کو منظور۔ اب دوسرے میراثی کی باری آئی۔ کہا گیا، تم نے بھی ظاہر ہے سرنگی سیکھنی ہوگی پھانسی ٹالنے کے لیے۔ دوسرے میراثی نے کہا، ہاں سرکار، لیکن اور پھر پہلے میراثی کی طرف دیکھ کر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے اس سے سیکھنی ہے۔ ایک جاپانی، ایک ہندوستانی اور ایک پاکستانی میں تلوار بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ہندوستانی نے اچانک بجلی کی تیزی سے تلوار ہوا میں لہرائی اور ہوا میں اڑتا پتنگ کٹ کر اس کے قدموں میں آ گرا۔ اس کے بعد جاپانی کی باری آئی۔ اس نے جو تلوار لہرائی تو ہوا میں اڑتی مکھی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد پاکستانی کی باری تھی۔ اس نے پھرتی سے تلوار چلائی مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ جاپانی اور ہندوستانی بولے، کیا ہوا؟ پاکستانی بولا، وہ دیکھو سامنے جو مچھر اڑ رہا ہے، مگر وہ تو بدستور اڑ رہا ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ دونوں بیک وقت چلائے۔ پاکستانی کہکہا لگا کر بولا، بے شک تمہاری نظر میں وہ اڑ رہا ہے، مگر اب وہ زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکے گا۔ حوالدار تھانے دار کو فون کیا، جناب عالی، ہماری حدود میں قتل کا جرم ہوا ہے۔ ایک عورت نے اپنے خاوند کو سر پر بیلن مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ تھانے دار، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ حوالدار، جناب عالی، ملزمہ نے فرش کو تازہ پوچھا لگایا تھا اور فرش ابھی گیلا تھا کہ خاوند جوتوں سمیت اندر چلا گیا۔ تھانے دار، ملزمہ کو گرفتار کر لیا ہے؟ حوالدار، نہیں جناب، وہ ابھی تک کچن میں ہے اور گرفتار نہیں کیا۔ تھانے دار، وہ کیوں؟ حوالدار، ہم انتظار کر رہے ہیں، پہلے کچن کا فرش خشک ہو جائے۔ خاوند، تمہارے باپ کی آگ لگانے کی عادت ابھی گئی نہیں۔ بیوی، اب کیا ہو گیا؟ خاوند پھر پوچھ رہے تھے کہ میری بیٹی سے شادی کر کے خوش تو ہونا۔ بیوی، میں ڈرائیور کی نوکری سے نکال رہی ہوں، آج میں دوسری بار مرتے مرتے بچی ہوں۔ شوہر، بیگم پلیز اسے ایک اور موقع تو دو۔